بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، یہ بتائیں، معذرت جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے، جی. مجھے تو یعنی کسی زمانے میں کہتے تھے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اس زمانے میں داخل ہو چکے ہیں کہ جب کلائمیٹ چینج کے اثرات ہمارے اوپر پڑنے والے ہیں. شدید قسم کے، اور ہمیں شاید اس کی ریئلائزیشن اس طرح سے نہیں ہے. 5 جون آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں عالمی ماحولیات کا دن منایا جاتا ہے، یوم اچھا. ماحول کہہ لیں. تو اچھا. بین الاقوامی دن ہے یہ، جس میں ہم ماحول کو پروٹیکشن کے لیے، اویئرنیس کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم ساری باتیں کرتے ہیں. تو اس دفعہ ایک بات مجھے کہنا ہے. ورلڈ انوائرمنٹ ڈے. یہ جو انوائرمنٹ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں. اب آگے بات کریں آپ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس دفعہ جو آگاہی ہے وہ یہ زیادہ یہی ہے کہ ہم کس طریقے سے گرینری کو بڑھائیں، اور جو ڈیزرٹس کی گروتھ ہو رہی ہے ایک طرح سے اس کو کم کریں، اور اس میں آپ کے جو واٹر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو کیسے پورا کریں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے جو سارے یہ جو اس دفعہ کا تھیم ہے 2024 کا، جون کا 5 جون کا، یہ پاکستان سے دیکھیں ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. بالکل کیوں ٹھیک کہ ہے. پاکستان اس وقت بیڈلی افیکٹ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. ایک تو جو ہمارے ان یوزول جو اسپیلز آ رہے ہیں بارشوں کے، سیلاب کے، وہ چیزیں تو ہیں ہی. اس کے ساتھ ساتھ جو میں اب چونکہ یہ ڈیزرٹیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے، اس میں ہے کہ صحراؤں کو کم کیا جائے. میں اس موضوع کو ڈائریکٹ اپنے شہروں پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کی رائے سے اس کو جوڑنا چاہتا ہوں جی. کہ صرف وہ صحرا نہ دیکھیں. ہمارے ہاں تو جو شہر ہیں وہ بھی ایک طرح کے اب ڈیزرٹ بنتے جا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ نے سارے گرین ایریاز، سارے جو چھوٹے موٹے فارسٹ درخت تھے ان کو کاٹ کے آپ نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر لی ہے. وہاں پہ آپ نے پلازے بنا لیے ہیں، وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لی ہیں. نہیں اور ایک ایون مارگلا، اسلام آباد کی ہی مثال لے لیں آپ. مارگلا ہلز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، ہمارا جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے اسلام آباد کی بھی، اور وہاں پہ جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، وہ بھی بہت ساری چیزوں پہ خاموش مرگلہ ہلز بیٹھے. کے ساتھ یہی ہو رہا ہے نا کہ وہاں پہ آج کل ایک تو جان بوجھ کے آگ لگائی جا رہی ہے اور پھر یار. درخت کاٹے جا رہے ہیں، درخت کاٹے جا کاٹ رہے کے دریا میں پھینکے جا رہے ہیں، ان کو بیچا جا رہا ہے ان کی لکڑی کو. ہیں. پھر آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ سوسائٹیز کتنی ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں وہاں پہ. اچھا، وہاں ویسے پہ میں ایک بات اس پہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ جہاں پہ آپ کی پاپولیشن میں اضافہ ہوگا تو آف کورس سوسائٹیز بھی بنیں گی، اور رہائش کی بھی لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یار، گرین بیلٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹی کی کچھ آپ پری لازمات ہیں. ریکویزٹس آپ ان کو لازمی قرار دیکھیں دے یہی دیں چیز ہے، کہ آپ کتنے ایریا کے اندر درخت لگائیں گے. یہی میں آپ سے، یہ آپ نے میرے دل کی بات کی. یہی چیز ہے کہ جہاں پہ جو جی. افیکٹو لیجسلیشن ہے نا، وہ نہیں ابھی تک ہو پا رہی. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، جب یہ سیلاب آیا پچھلی دفعہ پی ڈی ایم کے رجیم میں، تو ہم نے بڑے سارے پلیجز بھی دنیا نے کیے، کوشش بھی کی، اس طریقے سے آپ کو کچھ ملا نہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ اپنی پالیسیز تو ٹھیک نہیں کرتے، اپنی ریگولیشن ٹھیک نہیں کرتے. آپ کے پی میں جس طرح مثال لی جاتی ہے کہ انکروچمنٹس ہوئی ہے ریورس میں، جی. ٹورزم کے آسپیکٹ سے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، پھر جب سیلاب آتے ہیں تو وہ گرتے ہیں. آپ وہاں پہ کوئی پالیسی نہیں لاتے. پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب میں، اربن ایریاز میں، کراچی میں آپ کر لیں، بڑے شہروں میں آپ پالیسیز ہاؤسنگ سوسائٹی کی، یہ قانون ہونا چاہیے بائی دا وے، بائی لاز میں ہونا چاہیے کہ کم از کم کوئی جتنی آپ کا اسکوائر فٹ یا اسکوائر میٹر آپ کا ایریا ہے، اس حساب سے آپ کتنے لاکھ درخت لگائے گی ہاؤسنگ سوسائٹی، تب اس کو این او سی ملے گا. یہاں پہ کوئی ایسا رول ہی نہیں ہے. کنکریٹ کے جنگل بنانے کے صحرا بجائے، صحرا صحرا کنکریٹ یہ کے صحرا صحرا ہے، بنانے کے بجائے، جنگل نہیں. کنکریٹ کے صحرا بنانے کے بجائے ہمیں درختوں کے جنگل زیادہ اگانے چاہیے. ہر گلی میں آپ یہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کریں نا یار. آپ ان کو کہیں، ہر گلی محلے میں لوگ کو کہیں کہ یار 100 درخت، 20 درخت، 10 درخت، 50 درخت آپ نے لگانے ہیں. آپ اس سے کتنا آپ کا ٹمپریچر کول ڈاؤن ہوگا. یہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر مجھے اجازت دے دیں آپ. حکومت پاکستان نے، آئی ایم ایف نے ایک ٹیکنیکل رپورٹ لکھی ہے اس کے جی اوپر، جس میں ہم نے ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہماری جو پبلک انویسٹمنٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، اس کو ہم اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کریں گے، انوائرمنٹ کولیبریشن فرینڈلی. فرینڈلی کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک فلڈ پروٹیکشن کا ایک پروگرام تھا جو کہ مشرف صاحب کے زمانے میں 2009-10 میں سے پہلے بنا تھا، پھر 10 میں جب سیلاب آیا تھا، لیکن اس پہ 1% بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اب یہ جو موجودہ فلڈ آیا ہے 2022 میں، اس کے بعد دوبارہ اس کو ریوائیو کیا گیا ہے. تو اب اس کی کابینہ نے منظوری دی ہے. جو اگلا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، اس دن بھی میں کہہ چکا ہوں، مجھے دوبارہ کہنے دیں کہ
EFF کا پہلے ہماری خواہش ہے کہ سائن ہو، ویسے اس میں بھی بڑے سارے اب آج کل پرابلمز ہیں. وہ جب سائن ہو جائے گا تو اس کے 2-3 مہینوں کے اندر کلائمیٹ فائنانس کی فنڈنگ بھی ہم IMF سے لیں گے. وہ آپ نے بات کی تھی، اور میں صرف ایک چیز پہلے سے جوڑ لوں. یہ واٹر ٹیبل کی بات کر رہے تھے شروع میں. جی. ہمارے ہاں بڑے شہروں میں واٹر ٹیبل کتنا نیچے جا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کوئٹہ میں واٹر ٹیبل اتنا نیچے جا چکا ہے کہ آئندہ 10-15 سال کے بعد وہاں پہ پانی نہیں ہوگا. اور جس تیزی سے لاہور جیسے شہر میں، جی. اسلام آباد میں بھی آپ ایون دیکھیں، جی. یہ بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. ڈبل ٹرپل ہونے کا امکان ہے اگلے 2-3 سالوں میں. تو یہ بھی ہمارا گرینری سے جڑا ہوا ہے کام سارا، بالکل فارسٹری سے جڑا ہوا ہے، لیکن ہم اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے. جاتے جاتے معذرت کے ساتھ، آپ نے چونکہ EFF کی بات کی اور IMF کی کلائمیٹ چینج کی فائنانسنگ کے حوالے سے بات کی، تو میں ایک آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک اور پہلو ہے جو COP28 ہوئی تھی مہتاب صاحب دبئی میں، اس میں ڈیمیج اینڈ لاس فنڈ، اس ڈیمیج اینڈ لاس فنڈ کے ساتھ کوآپریشن کے لیے ایک دی سینٹیاگو نیٹ ورک بنایا گیا. ٹھیک ہے. یہ سینٹیاگو نیٹ ورک کو اب UN کی جنرل اسمبلی نے انڈورس بھی کیا. ٹھیک ہے. اس میں یہ تھا کہ UN کے 2 جو بڑے ادارے ہیں، ایک تو یونائٹڈ نیشنز پروجیکٹ سروسز، UNOPS کے نام سے کہتے ہیں ہم اس کو، دوسرا UNDRR جو یونائٹڈ نیشنز ڈیزاسٹر اینڈ ریڈیوس رسک فیکٹر کے حوالے سے جو کام کرتا ہے. ان کی کولیبریشن ساتھ رکھی گئی ہے. اس میں پلیجز کیے گئے تھے COP28 میں، جس میں تقریباً جو ابھی تک میں نے پڑھا کہ $550 ملین ایٹ لیسٹ پلیجز ہو چکے ہوئے ہیں، جس میں EU نے کیے ہوئے ہیں، جس میں امریکہ نے، برطانیہ نے اور خود UAE نے $100 ملین کیے تھے. اور اس میں انہوں نے پرائیویٹ اور دوسرے لوگوں کو اوپن رکھا ہے. اس میں انہوں نے یہ فیسلٹی دی کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور جو رسک فیکٹر پہ ہیں، جس طرح پاکستان بھی ہے، یہ لوگ وہ ڈیمیج اینڈ لاس فنڈ کے حوالے سے یہاں پہ ٹیکنیکل اسسٹنس یہ دونوں ادارے انہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ چیزوں کو کیسے ہم کن جو ہمارے فیکٹرز ہیں ان کو بہتر کریں. جس طرح ہم پالیسیز ریگولیشن کی میں بات کروں آپ سے، تو پاکستان کو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اس سینٹیاگو نیٹ ورک سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور امید ہے کہ حکومت شاید اس پہ کوشش بھی کر رہی ہو. ایک بات میں آپ کو بتاؤں سر، ہم کاربن امیشنز اتنے جنریٹ نہیں کر رہے جی، لیکن اس کے ایفیکٹس ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہیں. جی. اور جو ممالک سب سے زیادہ کرتے ہیں باتیں بھی سب سے زیادہ وہی کر رہے ہیں. اور وہ ڈیمیج اور لاس جو فنڈ ہے اس میں اس طرح سے کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. یار مجھے یہ بتائیں، یہ جو امیر ترین ممالک ہیں ان کو شرم نہیں آتی $550 ملین دے کے؟ امریکہ کا صرف 17.5 ہے اس میں. دیکھو یار، چلے، لیکن وہ ہر ملک کی دیکھیں پرائرٹیز ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ تو غصہ کر رہے ہیں نا. میں غصہ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کا انوائرمنٹ خراب کر کے اور یار پیسے تو دے دے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، ابھی جو جتنے دے رہے ہیں پاکستان اس میں سے تو کچھ اگر اپنے لیے نکال سکتا ہے تو سینٹیاگو نیٹ ورک سے جا کے وہ ٹیکنیکل ان کی فیسلٹیز اور ہیلپ آؤٹ وہاں سے کروائے، تاکہ جو ہماری چیزیں ہیں، جب فلڈ آتا ہے، سیلاب آتا ہے تو ہم روتے ہیں. تو جب اب ان کے پاس ایک اویلیبل ہے، نیٹ ورک اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، کوآپریشن ہے، اور ان کا آگے جا کے انہوں نے اس کی اب رننگ اور اس کی سروس کو بہتر بنانے کے لیے مارچ میں بورڈ کی میٹنگ بھی کی ہے. تو آپ اس سے جا کے کچھ بینیفٹ لینا یار. یہ تو ہمیں اپنا ہوم ورک زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایک واقعہ سنانا چاہتے ہیں؟ وہ جاتے جاتے چونکہ انوائرمنٹ کا ڈے ہے، منایا گیا ریسنٹلی جناب 5 جون کو، تو ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اویئرنیس کی بات کر رہے تھے، مارگلا ہلز کی بات کر رہے تھے. B17 یہ چودھری مجید صاحب بڑا نام ہے ایک ڈیولپر کے طور پہ ریئل اسٹیٹ میں، بڑی زبردست انہوں نے یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور وہ بنائے ہیں ریزیڈینشیل ایریاز. لوگوں کے نام نہیں لیے کریں. ہاں چلے، خیر اچھا کام کیا ہے، تو ساری دنیا اسلام آباد جانتے ہیں انہیں. تو B17 میں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں جناب، ان کے گھر کے سامنے ایک درخت لگا تھا. اور وہ درخت پہ کئی لوگ آتے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل میں خود بھی گاڑی کھڑی کرتا تھا وہاں. آپ کے بھی دوست ہیں وہ؟ تو وہ گاڑی کھڑے کرتے تھے. تو ایک دن انہوں نے دیکھا ناظرین کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کوئی لے کے آیا ہوا ہے ساتھ وہ کٹر، اور وہ درخت کٹوا رہا ہے وہ. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ درخت کیوں کٹوا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بابا سے کہا کہ یار یہ لوگ آتے ہیں ہمارے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ بڑی کھلی سڑک ہے، اور ہمارے موڑنے میں مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم نے کہا درخت کو کٹوا دیں. یہ تو ہماری اویئرنیس کا لیول ہے. میں نے چودھری مجید صاحب کا نام اس لیے لیا تھا کہ شاید اگر وہ کسی توسط سے یہ پروگرام سن لیں یا ان تک بات پہنچے. ایک تو وہاں پہ وہ درختوں کی گروتھ زیادہ کریں. پوری گلی میں ایک ہی درخت ہونا میرے لیے حیران کن تھا.
دوسرا یہ کہ اس چیز کے میرا خیال ہے کہ اسٹرکٹلی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ یار یہ چیز برداشت پیدا کریں. آپ نے جو بات شروع میں کی تھی نا, جو بائی لاز شگون نہیں ہے کے اندر, اویئرنیس کے حوالے سے, بائی لاز کے اندر یہ انشور کروائیں کہ ہم سارے جی درخت لگانے والوں میں سے ہوں, درخت کاٹنے والوں میں سے. اور اس چیز پہ تو سیریس ہونا چاہیے نا, کہ یا صرف اس لیے کہ گاڑی کھڑا کر جاتا ہے یار کوئی شیڈ میں. یار بس کیا میں بتاؤں, ایک درخت کو ایک تو ویسے کرنے میں کتنے سال لگتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, اس ملک میں بہت سارے لوگ ڈگری لینے کے باوجود جاہل ہیں. یہ عدم برداشت ہے, جاہل ہیں, انٹالرنس ہے نا, وہ جاہل ہیں بھائی. انٹالرنس ہے نا, معاشرتی انٹالرنس ہے, مذہبی انٹالرنس ہے, سیاسی انٹالرنس ہے. تو ہمیں اس جہالت لیول بھی ہے کو ہر صورت میں امپروو کرنا ہے. جہالت تو ہے ہی ظاہر ہے, ایجوکیشن تو نام کی ہے نہیں ہمارے یہاں. بالکل. تو انہی دکھ اور اس توقع کے ساتھ کہ ہمارے جو شہر ہیں اور جو شہری حکومتیں ہیں, انتظامیہ ہیں اور ملک, یہ سارے یہ لوگ جو ہے ماحول کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کریں اپنا اپنا سارے. اور صرف کلائمیٹ فائنینس کے آئی ایم ایف سے فنڈ پہ نہ $2 نظر بلین رکھیں, لینے کے چکر میں فنڈ پہ نہ نظر رکھیں, کام بھی کریں یار. اور گراس روٹ لیول سے لے کے اسٹیٹ لیول تک, سٹی لیول تک یہ کام ہونا چاہیے. میرا خیال ہے جی ہمیں اسی کے ساتھ اجازت لینی چاہیے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی شیئرنگ کیجئے, اور آپ نے کمنٹس بھی ضرور دینے ہیں. اور آپ اس پروگرام کو پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار, بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.